بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی فضیلتیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ہر وہ چیز جو اسے ناگوار معلوم ہو وہی مصیبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخری اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور وہ لفظ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اس کو اجر عطا فرمائیں گے اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب ام سلمہ یعنی میرے شوہر وفات پا گئے تو میں نے ایسا ہی کیا جیسا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہتر بدلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا۔ یعنی ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بچے کی روح تو نے قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بیان کی اور لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ابن ابی دنیا میں ایک روایت ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت والوں پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس پر جزا و فضا کرتے ہیں، پھر اللہ لوگوں میں سے ایک گزرنے والے اس کے پاس سے گزرے اور کہا، آج انا للہ و انا الیہ راجعون